رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے لیے عدالتی ریلیف، اس پر حکومت کا رد عمل، کیا کسی بات کا اشارہ ہے؟ کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس مفروضے کو صحیح سمجھ لیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے تو پھر یہ بات تو ختم ہو جاتی ہے کہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر اگر پس پردہ کوئی بات چل رہی ہے تو پھر عدالتوں کا مذاکرات کی باتیں بھی سن رہے ہیں، کوئی عمل، وہ تو ایک علیحدہ عمل ہے ان کا۔ پھر ایک یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس میں تو پھر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ضمانتوں کا تعلق مذاکرات سے یا کہیں پہ ڈھیل سے اگر جوڑیں گے تو پھر یہ بات تو واضح ہے کہ پھر عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ عدالتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں، نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی یہ سوال ہی ایک سوال اٹھاتا ہے عدالتوں کی آزادی پہ، اور جس کے بارے میں کہ تاثر ہمارے ذہن میں تو بہت مثبت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن عوام میں تاثر بالکل منفی ہے۔ اس کو دور کرنا کس طرح سے لیکن پی ٹی آئی خوش ہے رسول بخش رئیس صاحب، اور اسی کب عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہے۔ تازہ ہوا کا جھونکا جی، اس کی اگر خوشی ہے تو وہ بیجا نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ جو ماضی میں جو فیصلے ہوتے رہے ہیں انہی کیسز کے، لوئر کورٹس میں وہ وہاں پہ رد ہو گئے، ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ رد ہو گئے، اب سپریم کورٹ میں کیوں ہوئے؟ کیا قانون سپریم کورٹ میں مختلف ہے، ہائی کورٹ میں مختلف ہے، اور جو ذیلی عدالتیں ہیں ان میں مختلف ہے؟ قانون تو ایک ہے، آخر سپریم کورٹ کو کیوں کرنا پڑا؟ تو اس سے پھر خوش اسی لیے ہے، اگر خوشی ہے تو یہ ہے کہ کہیں سے دباؤ نہیں آیا، کہیں سے پریشر نہیں آیا، اور عدالتوں نے ان کے لحاظ سے ایک آزادانہ انداز میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس سے آپ اگر یہ کہیں 26ویں ترمیم کے نتیجے کے طور پر کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، یہ غالباً سچائی اور حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں سرحدی علاقوں سے بھی دور کی بات ہے کہ افغانستان کے کسی علاقے تک چلے جائیں تو وہاں پہ شاید یہ بات صحیح ثابت ہو۔ تو لیکن یہ فیصلہ تو انہی عدالتوں نے دیا نا، وہ ان کو خوش رہنے دیں، لیکن میرے خیال میں یہ خوشی کوئی زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اور کیسز بھی ہیں، سزا بھی ہوئی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس وقت جو حکومت کا موقف ہے وہ مجھے کمزور نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ سے جو رہا ہے کہ ہم نے بات وہاں کرنی ہے جہاں پہ کرنی ضروری ہے، جہاں پہ طاقت ہے، جو کر سکتے ہیں فیصلے مشکل، ہم بات ان سے کریں گے۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ حکومت اگر اپنے طور پہ بات کر سکتی ان سے تو کافی عرصے کے معاملہ طے ہو چکے ہوتے۔ اگر یہ دروازے ان کے لیے کھلے ہیں تو یہ پاکستانی سیاست کے لیے مثبت بات ہے، بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ بڑی المناک ہے، دو ایوب خان کے خلاف، ایک ایوب خان اور دوسرا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ ایک زمانے میں وہ اتحادی تھے، پھر اس کے بعد 11 سال بعد وہ ان کے دشمن ہو گئے، دو کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یحییٰ خان اور مجیب الرحمن دو ہی تھے، تیسرا فریق بھی تھا جو یحییٰ خان کا اتحادی تھا مغربی پاکستان۔ پھر ضیاء الحق تھے اور ذوالفقار علی بھٹو تھے، پھر مشرف تھے اور نواز شریف صاحب تھے، اور پھر آج میرا نہیں خیال ہے کہ کون ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ سب کو اندازہ ہے کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ اداروں کا سہارا لے کے اپنی شخصیت، اپنی ذات اور ہر قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک بہت بڑی مملکت ہے، 5واں دنیا کا بڑا ملک، جوہری طاقت، یہاں کا نظام بھی تو عدالتی نظام ہو، معاشی نظام ہو۔ رسول بخش رئیس صاحب، مسائل تو اتنے زیادہ ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اور جو صوبوں کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ایک بہترین آئیڈیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر پہلی بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیا کا 5واں آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اور ہمارے 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان بھی ایک صوبے کی طرح سے ہے، آزاد کشمیر ہے، اور
جب صوبے بننے چاہیے تھے جو ایک تاریخی عمل سے بن سکتے تھے وہ ہم نے نہیں بنائے. کراچی کو ہم نے وہ بالکل وفاق تھا, وفاقی ٹیریٹری تھی, اس کو ہم نے سندھ کے حوالے کر دیا. اسی وقت پہ آپ اس کو صوبہ بنا دیتے 1950s میں تو یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا کہ وہاں پہ اس کو بھی بنا سکتے تھے. پھر اس بار 1969 میں جب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے بلوچستان کا صوبہ بنا, یہ پہلی دفعہ صوبہ بنا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا, تو کلات اسٹیٹ کو آپ صوبہ بنا دیتے اور جو باقی ریاستیں تھیں, مکران تھا, خاران تھا, لسبیلا تھا, ان کی آپ علیحدہ ریاستیں بنا دیتے. کہ تاریخ تو یہی تھی نا, ایک برٹش بلوچستان تھا, اس کو آپ صوبہ بنا دیتے. پھر آپ نے یہ کیا پنجاب میں کہ جو مشرقی پنجاب ہے اس سے ہریانہ بن گیا, اس سے ہماچل پردیش بن گیا, اس سے پنجاب بن گیا, 3 صوبے اور بن گئے. تو ہم نے کبھی نہ سوچا کہ کیا اس لیکن اب پنجاب کو تو ہمیں کیا تجویز کرنا سامنے آئی ہے نا, اس پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں پیش رفت جہاں تک کہ سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے وہ 200 سے 300 خاندانوں کا ایک مشترکہ سیاسی کنبہ ہے. وہ ان کو آپ مختلف سیاسی جماعتوں میں دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایک سماجی لحاظ سے, سماجی وقار حیثیت کے لحاظ سے وہ سب ایک ہیں. گدی نشین ہیں, جگیردار ہیں, قبائلی سردار ہیں اور ذات پات کے بڑے بڑے رہنما ہیں. اس کے علاوہ ادھر ادھر چھوٹی موٹے لوگ اور بھی ان کے حوالی ہیں. یہ ان کی جو مناپلی ہے نا اجارہ داری ہے سیاست پر, وہ ریاستی سرپرستی سے ہے, اور ریاستی سرپرستی کی بنیادی وجہ پارلیمانی نظام ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ یہ ڈی سی اور ایس پی ہمارے حوالے کریں, اس لیے کہ ہم نے آپ کو چنا ہے اور ہم نہیں منتخب ہوں گے تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے. تو آپ نے یہ جو بنیادی اصول ہے نا ریاست کو طرز حکمرانی یا گورننس کو چلانے کا, کہ آپ نے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو علیحدہ رکھنا ہے, وہ آپ عملی طور پہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی آپ کے پاس ہے. تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں نئے صوبوں کے بارے میں سوچنا, سنجیدگی سے غور کرنا انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ اگر کسی ملک میں مقامی حکومت نہیں ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے, کہ اب صوبائی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے. بھائی عوام کی لیکن آپ حکومت کہہ رہے ہیں کہیں کہ پہ وقت کا موجود نہیں تقاضا ہے. ہے.